بھارت کی طرف سے جارحانہ اقدامات بیانات نہیں رک رہے. مودی نے ابھی بھی ایک اتنا اشتعال انگیز بیان دیا ہے, کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی حاضر ہے. یہ He is saying that پاکستان کی جو دہشت گردی کی بیماری ہے یہ بیماری ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہیں, آپ پوری قوم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یوتھ کو سامنے آنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سکھ چین کی زندگی جیو ورنہ میری گولی تو ہے ہی ہے تمہارے لیے. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے لوگوں کو قتل کروں گا. ٹھیک ہے, کہ کیوں پاکستان کا آج کل بڑا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو بات نہیں کرتے تھے. آپریشن سندور چل رہا ہے نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گرمانا ہے. وہ جو جہاز گرے ہیں جن جہازوں کی ابھی ٹینشن چل رہی ہے, وہ عوام کو کیا بتائیں اس کو. پرائم منسٹر نریندر مودی نے پاکستان کو ایک پیغام دیا ہے اپنی ہوم اسٹیٹ گجرات کے کچھ کے علاقے سے. بہت بڑے اجتماع سے وہ ایڈریس کر رہے تھے اور انہوں نے پاکستان سے کہا, اور خاص طور پر پاکستان کی عوام اور ینگ لوگوں سے کہا کہ ٹیررزم اپنا مقدر نہ بنائیں, ٹیررزم سے جان چھڑائیں. یہ جو آپ کی فوج نے ٹیررزم کو ایک دھندا بنایا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو کہا کہ پاکستان کی فوج نے جو ٹیررزم کو دھندا بنایا ہوا ہے اس دھندے سے نکلے. بھارت کے وزیر اعظم گبر سنگھ صاحب نے ایک دھمکی دیا, اس پہ کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری صاحب گزارش یہ ہے کہ نریندر مودی نے شعلے فلم دیکھی ہوگی, میرا خیال ہے اس نے مولا جٹ فلم نہیں دیکھی. اور اگر اس نے وہ فلم دیکھی ہوتی اور اسے یہ پتا ہوتا کہ پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں وہ بھی ایک جٹ ہیں. مودی نے جناب گجرات میں, اب یہ گجرات ظاہری بات ہے اس کی ہوم کنسٹیٹوئنسی ہے, تو وہاں پہ اس نے یہ خطاب کیا ہے. تھیٹرکس کا تو ماسٹر ہے نا, رنگ باز ہے پورا, تھیٹرکس کا ماسٹر ہے. کہتا ہے جی پاکستان کو آتنک یعنی کہ دہشت گردی, کہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی کی بیماری سے مکت چھٹکارا کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا, پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو, روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے. یہ ایشو ہے. آپ یہی تو پرابلم ہے کہ آپ جب ایک دوسرے ملک کے لوگوں کو, عام عوام کو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ میری گولی تو پھر تم لوگوں کے لیے ہے, تو آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی سویلائزڈ ملک جو ہے ایسے جنگی جنون رکھنے والے شخصیت کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہے گا. جی, تو اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو باقی لوگ تو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ جی مودی جی نے سیدھے سیدھے پاکستان کی یوتھ کو دھمکی دی ہے, ان کو کہا ہے کہ جی میں گولیاں چلا دوں گا یا میں جان لے لوں گا, میں یہ کر لوں گا. یعنی عمران خان جیل جا سکتے ہیں, حافظ سعید کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, مسعود اظہر اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. اور ٹیررزم جو ہے وہ ہم خود بھی بھگت رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پڑوسی بھی اس سے پریشان ہیں. اور پبلک کو انہوں نے کہا کہ پبلک اس کے اوپر جو ہے اپنی طرف سے کوشش کرے اس چیز کو روکنے کی, اس چیز کے اوپر کارروائی کرنے کی. جو ابھی ریسنٹلی پی ایم مودی نے ایک ایونٹ میں بات کی ہے اور انہوں نے اور اس ریجن میں اپنی زندگیوں کو سنوارے, نہ کہ بھارت کی گولیوں کا نشانہ بنے. یہ کوئی پولیٹیکل جلسے کی سپیچ نہیں ہے. اتنی ہمدردی کے ساتھ, اتنے تھوڑے پریسائز شبدوں کے ساتھ انہوں نے کیا میسج دیا ہے پاکستان کی عوام کو. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی چوتھی اکانومی بن چکا ہے اور پاکستانی لوگوں آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فوج نے دہشت گردی کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے پیسے کمائیں. اگر پاکستانی سینسیبل لوگ یہ بات غور سے سوچیں, اور مجھے پتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں, ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ واقعی پرائم منسٹر نریندر مودی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف اور ہندو دھرما کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ کی, خلوص کی بات پرائم منسٹر مودی کے منہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سچ کو وہ خود بھی جانتے ہیں, اس سچ کو وہ خود بھی مانتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ تمہاری فوج نے, دہشت گردی کا رستہ تمہاری فوج نے تمہارے لیے چن رکھا ہے, یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک تو سفارتی تعلقات میں میرے خیال میں آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے یہی کہ یہ جو مودی کا چہرہ RSS کا ہے, جو ہندوتوا کی جو اس کی ایک مینٹالٹی ہے, جس کو عمران خان نے پلوامہ واقعے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھایا تھا, سب سے پہلے آپ کی فارن پالیسی میں آپ کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی, اس کا آپ نے سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا, IWT کے اوپر آپ نے اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ابھی بھی آپ کے خلاف, پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف آبی جارحیت کریں.
تیسرا جو ہے جو آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ٹاپ پرائرٹی رکھنی ہے. لمبا کریں گے آپریشن کو, اس بٹوین نیریٹو اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے, یہ ہے اصل بات. اور یہ جنگوئزم, وار مونگرنگ, ایکسٹریمسٹ, اور پاکستان کے یوتھ کو کہا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا, گولیاں ماروں گا پاکستان کے یوتھ کو. دس از واٹ ہی سیئنگ, دس از واٹ ہی از سیئنگ. مطلب کون دنیا میں ایسے بول سکتا ہے کسی کو کہ میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا, روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تو ہے ہی تمہارے لیے. یہ کیوں کر رہے ہیں مودی صاحب؟ اس کی وجہ ہے, جو یہ سارا کچھ ہے نا اس کی ایک وجہ ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں. میں اس کی آپ کو تھوڑی لاجک سمجھاتا ہوں. پہلی بات, آپریشن سندور کو لمبا کر دو. آپریشن سندور لمبا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دا مور آپریشن سندور از لمبا, دا مور اٹ از, اتنی دیر میں مودی صاحب اپنی مرضی سے اپنا نیریٹو کرافٹ کریں گے. وہ نیریٹو پاکستان کے بارے میں ہوگا. دیکھیں پرابلم کہاں پہ آئی. پرابلم آئی جب یہ بات پتا چلی کہ امریکہ بیچ میں گھس آیا, امریکہ نے نارملائزیشن کرا دی بھارت اور پاکستان کی. انڈینز کو یہ بات بری لگتی ہے, تو نیریٹو کو چینج کیسے کرنے؟ the more time they spend in changing narrative, the better it is for Prime Minister Modi. So he wants to spend the time in changing narrative. وہ عوام کے اندر یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کو چھوڑ نہیں رہا, وہ یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. مودی صاحب جو تھریٹننگ کر رہے ہیں پاکستانی یوتھ کو کہ میری گولی تمہیں قتل کر دے گی, آرام سے روٹی کھاؤ, نہیں تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں کبھی بھی مار سکتا ہوں, میں تمہیں کبھی بھی قتل کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کے ملک کے اندر کبھی بھی فساد پھیلا سکتا ہوں, میں کبھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. میری یہ کیپیسٹی ہے, میری یہ کیپیسٹی ہے کہ میں آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے, یہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے رہے, پاکستان کے بارے میں کہتے رہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ نیوکلیئر آرسنل جو ہے, ان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائیں. ایسے پاگل آدمی کے ہاتھ میں جو ایٹمی ہتھیار آئے ہیں, وہ جو ایک ملک کے افراد کو یہ تڑی دے رہا ہے کہ میری گولی تو تم لوگوں کے لیے ہے. تو گولی کا مطلب, آپ گولی کا مطلب تو صرف گولی کو صرف یہ مت سمجھیے کہ وہ کسی ایک گولی کی بات کر رہا ہے. وہ اپنے میزائلوں کی بات کر رہا ہے, وہ اپنے ڈرونز کی بات کر رہا ہے, اپنے توپوں کی بات کر رہا ہے, وہ ایٹم بمس کی بات کر رہا ہے, وہ ہر قسم کی تڑی لگا رہا ہے, اپنے پورے آرسنل کی تڑی لگا رہا ہے. اس کے پاس ہتھیاروں میں جو کچھ ہے وہ اس کی تڑی لگا رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے یہ جو ایکچولی یہ بات کی ہے, اس کو آپ کے یہ جو جتنے ابھی وفود جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں, چلائیں اس کا یہ بیان, انڈین پرائم منسٹر کا یہ بیان چلائیں کہ یہ ایک پاگل سرکی آدمی ہے, یہ ووٹوں کی خاطر کہیں تک بھی جا سکتا ہے. یہ 24-25 کروڑ عوام کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری گولی تم لوگوں کے لیے ہے, تو یہ 24-25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اس سے زیادہ بڑا ذلیل انسان کون ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بڑا گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے جو کروڑوں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس میں اور وہ جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو, اس میں کیا فرق ہے؟ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ لینگویج استعمال کرتا ہے, یہ پاکستانیوں کے حوالے سے لینگویج استعمال کرتا ہے. اپنی جو پولیٹیکل ریلی تھی اس کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو انہوں نے مخاطب کیا ہے, پاکستان سے انہوں نے بات کی, یا پاکستانیوں سے کہنا چاہیے کہ انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس کو باہر آنا ہوگا, اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ باہر آنا ہوگا, اور پاکستان کی پبلک جو ہے وہ آرام سے بیٹھے روٹی کھائے. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ورنہ گولی تو ان کی گولی تو ہے ہی. جی تو اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو باقی لوگ تو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ جی مودی جی نے سیدھے سیدھے پاکستان کی یوتھ کو دھمکی دی ہے, ان کو کہا ہے کہ جی میں گولیاں چلا دوں گا, یا میں جان لے لوں گا, میں یہ کر لوں گا. مجھے لگتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. اب وہ کچھ اور کیا کہہ رہے تھے, اب اس پہ مجھے یقیناً برا بھلا سننے کو مل سکتا ہے, لیکن بہرحال مجھے یہ لگا کہ مودی جی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ بٹھا کے رکھے ہیں, جو انمول رتن ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں, جن کے اوپر ہم کارروائی نہیں کرتے, یعنی عمران خان جیل جا سکتے ہیں, حافظ سعید کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, مسعود اظہر اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, اور ٹیررزم جو ہے وہ ہم خود بھی بھگت رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے پڑوسی بھی اس سے پریشان ہیں. اور پبلک کو انہوں نے کہا کہ پبلک اس کے اوپر جو ہے اپنی طرف سے کوشش کرے اس چیز کو روکنے کی, اس چیز کے اوپر کارروائی کرنے کی, یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مطلب ان کی بات کا جو مطلب مجھے لگا کہ اگر پبلک نہیں کر پاتی, یوتھ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی, پاکستان کی نہیں کرتی, تو انہوں نے کہا میرے پاس گولی ہے. مطلب کہ پھر یہی ہوگا کہ بھارت کارروائی کرے گا اس طرح کے لوگوں کے اوپر. دوستو آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی. آپ اس مدعے پر جو بھی رائے رکھنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے, اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولیے. دوستو رکتا ہوں, بہت جلد اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گا. نمسکار, جے ہند.